مقصد اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بغیر فائدے کے. میں پریس کلب میں کرائے، لاہور پریس کلب میں کرائے تھے چند عرصے پہلے. یہ لوگوں کو آگ پہ چلانے کا، سب کے سامنے رپورٹرز کے سامنے آگ پہ چلانے کا، اور پھر یہاں سے نیڈلز کو یہاں سے نکالنے کا، یہاں سے کوئی ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور بلکہ وہاں پر جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ اس میں سے آئیڈین میں سے جو ہے نا میں نے لیے لوگوں کو کیا چاہے آپ کو کرا تھا، میرے اپنے اسٹوڈنٹس تھے. اور پھر اس یہاں پر جو ہے نا ایک جو سیفٹی پن نہیں ہوتے ہیں اس کو یہاں پر لگا کے یہاں سے یوں نکال کے اور کلپ کر کے اس کے اوپر دھاگا باندھ کے غبارہ باندھ کے ہائیڈروجن والا آکسیجن والا غبارہ باندھ کے یہاں سے گھنٹے وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک تقریباً اوپر سے یہ کھینچتا جاتا. مقصد واپس نکال کے نہ کوئی وہاں پر نہ کوئی نشان، نہ کوئی زخم، اور نہ ہی کوئی بلڈ. یہ میں نے کر کے دکھایا. یہاں پر بھی کرتا ہوں لیکن پریس کلب ایک بڑا ثبوت ہوتا ہے نا. میں نے پریس کلب میں بڑا سیمینار کیا اور وہاں پر دکھایا. ابھی بھی تصویریں ہیں ہمارے پاس بلکہ نیٹ پہ بھی ہوں گے. تو لوگ بڑے خوفزدہ تھے کہ یہ کیا ہوگا، کس طرح کی، لیکن کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ہم نے واقعی یہ اس طرح کی تھا، نہ درد اور نہ ہی کوئی تکلیف. کیا ہے یہ؟ تو اب کسی کو سمجھانا بڑی کیا ہوتا ہے، لیکن لوگ زیادہ نیگیٹو سائڈ پہ لے جاتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کیا ہوا یا کس طرح کی. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیے ہیں تو پھر اسے حیرانگی میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتیں دی ہوئی ہیں انسان کو. اگر وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے تو اسے کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے آپ پہ کہ میں کر سکتا ہوں، یہ چیزیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. اس کائنات میں سب کچھ ممکن ہے. جو چاہے انسان وہ کر سکتا ہے، جو چاہے بن سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ ممکن ہے. اور میڈیٹیشن جو ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے. لیویٹیشن، کبھی کبھی میرے اسٹوڈنٹس جو ہے نا لیویٹیٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس میرے گریویٹیشنل فورس پہ قابو پاتے ہیں. لیکن یہ بات ہم زیادہ تر ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بس اپنی تک محدود رکھیں، بہتر ہوتے ہیں. کیونکہ جب زیادہ بات آپ بتاتے ہیں، ادھر تو ہم اویئرنیس کے لیے بتا رہے کہ ویورز کو جاننے چاہیے ایسا ہوتا ہے. اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے. آپ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن وہاں پر ہم جو انڈیویجول ہوتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو انڈیویجول آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، وہ پھر ان کے سائڈ نیگیٹو جاتا ہے اور وہ گناہگار ہو جاتے ہیں. لوگ کی شفا کے لیے اگر کوئی نیگیٹو سوچتے ہیں کہ شفا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو بھی وہ جو ہے نا ایک بہت بڑی گناہگار ہے، اور بلکہ مذہب سے آؤٹ ہو جاتے ہیں انسان بالکل. اگر شفا کے لیے آپ جو ہے نا نیگیٹو سوچتے ہیں، جس طرح سمدھا ہیلنگ ہے یا کوئی ہمارے جتنے بھی یہ سائنسز ہے الٹرنیٹیو میڈیسن میں، یہ یوگا، اس کے لیے جو بھی انسان نیگیٹو سوچتے ہیں تو ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ان کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے اس پہ، بلکہ مذہب پہ بھروسہ نہیں ہے. ان کو مذہب نہیں انہوں نے صحیح طریقے سے اسٹڈی نہیں کی. بالکل. کالر ساتھ ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عبداللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. عبداللہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، میرا ایک مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جی. کہ ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ یہ ہے، میں بچپن سے ہی اندھیرے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اور ابھی تک میں اس مسئلے پر قابو نہیں پا سکتا ہوں. ابھی میری ایج تقریباً 28 سال ہے. تو آپ کے انسٹیٹیوٹ کا بڑا نام سنا ہے. اس مسئلے کا کوئی حل ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں؟ یا بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل ہے. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ آپ کو ڈر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اندھیرے سے. کوئی نہ کوئی بچپن میں ضرور آپ کے لاشعور میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو بچپن سے یا کسی نزدیکی وقت سے آپ کو شروع ہوا.
اگر وہ آپ تشخیص کریں تو آپ کو آٹومیٹیکلی وہ آپ ریموو کر سکتے ہیں اور بہت ایزی طریقے سے. اگر نہیں پتہ ہے آپ کو اس کا چیز کا تشخیص نہیں کیا جا سکتے ہیں تو دیکھیں اندھیرے میں ہم ہمیشہ رہتے ہیں, سارے انسان رہتے ہیں, لیکن مرے تو نہیں نا سب, کچھ ہوا تو کسی کو نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں اندھیرے میں, گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور کچھ ہوا. آپ کلیئر کریں اپنے لیے کہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے تو آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں. اگر اسی سے نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMF سے 100% اس خوف کو دور کر سکتے ہیں. آپ تشریف لائیں ہیں تھرسڈے کو تو لیکچر کو انشاءاللہ آپ سن کے اور پھر آپ کو کچھ ٹیکنکس بتائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ عبداللہ کال کرنے کا. رائٹ جی, خواتین و حضرات پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور کچھ باتیں جو تھیں وہ میں کرنا چاہ رہی تھی مزیدار قسم کی, لیکن خیر اب کل کریں گے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اس کے بارے میں, کیونکہ آپ نے وہ بات کی تھی نا نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ آج کل جو موبائل سنیچرز ہیں یہ بھی بڑے کانفیڈنس سے جاتے ہیں نا, اور جا کے اور ایسے کر کے گن رکھتے اور جو کچھ ہے نکال دو. نہیں, وہ بزدل ہوتے ہیں, وہ بالکل بھی اس میں وہ نہیں ہوتے ہیں. ایسے لوگ بزدل ہوتے ہیں. دیکھیے آپ اپنے آپ پہ اگر کانفیڈنس ہے تو آپ پازیٹیو طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں سب کچھ. اور جو دیکھتے ہیں ان کو, جو دیکھتے ہیں کہ اس سے چین لیے اور وہ ویسا دیکھتے ہیں اس کو, تو وہ بھی بڑا بزدل ہے. اور ویسے بھی ویسا ہی دے دیتے ہیں, وہ بھی بڑا بزدل ہے. اور وہ بھی اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے. انسان کو کیا ہے, ایک بار مر جائیں گے یا اچھے راستے میں انسان مر جائے تو کیا ہوگا. اگر اس طرح ہوتے کسی نے برداشت نہیں کرتے تو آپ کے ملک میں ابھی کبھی چوری نہیں ہوتی, کہ برداشت نہیں ہوتا کسی. اصل ضمیر کی بات یہاں پر آ جاتے ہیں جو آپ بات کر رہے تھے کہ ضمیر جو ہے نا اس طرح کے, ایک تو ان کی ضمیر مرا ہوا ہے, اوپر سے ہماری ضمیر مری ہے, ہم نے دے دی اور بس بات ختم. یہ نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک ہمیں اپنے اگر قربانیاں دینا ہے تو اس طریقے سے قربانی دے سکتا ہے. صحیح, بالکل. پچھلے دنوں یہ کچھ ایسا سلسلہ شروع ہوا تھا چوروں ڈاکوؤں کو پکڑ کے مارنے کا. بزدلانہ زندگی, بزدلانہ زندگی, بہت بزدلانہ زندگی ہے. اس طرح کی تو انسان کو ایک بار انسان نے مرنا ہی ہے, یا تو بچپن میں مریں یا پھر جوانی میں مریں یا بوڑھا ہو کر مریں گے, کیا کریں گے. صحیح بات ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, بوڑھا ہو کے مرے تو ذرا اچھا ہے نا. جوانی میں مرنا تو جوانی میں کیا فائدہ پھر مرنے کیا نام ہوں گے, مزہ آتا ہے جوانی میں مرنا. اوکے جی خواتین حضرات, ہم لیتے ہیں آپ سے یاد کریں گے. ہاں کرے گی یہ دنیا یاد سب کچھ. ہاں جی, وہی صحیح بات ہے. اوکے جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی 10:30 بجے سے 11 بجے تک. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم کچھ اور مزے کی باتیں جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے. اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی اگر آپ سے موبائل چھیننے آئے اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں اور آدھا شیشہ کھولیے گا اور اس سے بات کیجیے گا, اور اس کے بعد جو ہے اگر گن اندر ہو تو گن جو ہے وہ آپ شیشہ چڑھا دیں, اس کا بازو جو ہے وہ خود ہی دب جائے گا شیشے میں, گن جو ہے وہ گر جائے گی اور پھر آپ جو ہے وہ گن اٹھائے اور اس سے بولے ہاں اب کیا چاہیے. یہ مارشل آرٹ اسی جگہ پہ کام آتے ہیں, بہت ضروری. اپنا دفاع کرنی چاہیے. دفاع جب کوئی نہیں کرتا ہے اسے بزدل کہا جاتا ہے, اور اسلام میں بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے. اپنا دفاع کرنی چاہیے اور اس طرح کے بزدلوں کو آپ کو ختم کرنی چاہیے. اس طرح بزدلوں کو ایسا نہیں چھوڑنی چاہیے. بالکل صحیح. ایک دفعہ میرے ساتھ ایک بڑا مزیدار واقعہ ہوا تھا ڈاکٹر صاحب. ایک دفعہ ایک پارکنگ کے اندر میری گاڑی کھڑی تھی اور ایک بندہ آیا اور میرے دروازہ کھولا ہوا تھا اور میں بیٹھ رہی تھی, گاڑی بھی سٹارٹ نہیں تھی. تو ایک بندہ آیا اور اس نے جو ہے وہ اسی طرح آ کے ایک گن جو ہے وہ رکھی, اور میرے پاس جو ہے وہ کروک لاک جو ہوتا تھا نا, گاڑیوں کو لگاتے تھے اسٹیئرنگ سے ساتھ بریک کو باندھتے تھے, وہ کروک لاک پڑا ہوا تھا. تو میں نے جو ہے وہ اپنے الٹے ہاتھ سے کروک لاک اٹھایا اور اس کو مار دیا, اور وہ بیچارہ وہی بیٹھ گیا ایک تھوڑی سیکنڈ کے لیے. اس کے بعد میں نے گاڑی سے نکل کے نا شور مچانا شروع کر دیا, پکڑو چور چور, اور وہ بیچارہ جو بھاگا ہے وہاں سے دم دبا کے. اس کا مطلب ہے آپ چین لیتے, میرے خیال آپ ملی ہوئی ہے ان کو بھی چارہ کہہ رہے ہیں. تو ایک تو کروک لاک جو ہے وہ گاڑی میں ہونا بہت ضروری ہے, یا کوئی ڈنڈا جو ہے وہ آپ اپنی گاڑی میں ضرور رکھا کریں. اسی جو نصیحت کے ساتھ, اسی مشورے کے ساتھ ہم لیتے ہیں اجازت آپ سے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. آپ سے اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلز. اللہ حافظ اور رب رکھا.